اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو سدا خوش سلامت اور آباد رکھے، آمین۔ صبح بخیر بچوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 6 مئی 2021 جمعرات کا دن ہے اور آج 23واں روزہ ہے۔ ام المدارس آن لائن اردو لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ بچوں، ہم تھوڑا سا اپنا ریوائز کر لیتے ہیں پریویس نالج۔ ہم نے کل کیا پڑھا تھا؟ ہم نے علامہ اقبال سبق نمبر حصہ دوئم ہم نے اس کی ریڈنگ کی تھی۔ اس کی ریڈنگ کے بعد ہم نے علامہ اقبال کو حکومت کی طرف سے کچھ القابات سے نوازا گیا تھا۔ وہ القابات کون سے تھے؟ مفکر پاکستان، حکیم الامت، شاعر مشرق۔ علامہ اقبال کو ان القابات سے نوازا گیا تھا۔ تو یہ ہم نے پڑھا تھا اور ورک شیٹ صفحہ نمبر 2 کو حل کیا تھا۔ آج ہمارا ورک شیٹ صفحہ نمبر 3 ہے، جس میں اسم معرفہ اور اس کی اقسام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب سب سے پہلے تو بچوں آپ کو اسم معرفہ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اسم معرفہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا اسم جو کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کے لیے بولے جائیں، انہیں اسم معرفہ کہتے ہیں۔ مثلاً قرآن مجید، محمد علی جناح، مینار پاکستان۔ خاص شخص، خاص چیز، خاص جگہ کا نام۔ اسم معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں۔ اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول۔ آئیے اب ان کی تفصیلات دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے ہے اسم علم۔ علم کے لغوی معنی ہیں علامت اور نشان کے۔ گرامر میں اسم علم سے کیا مراد ہے؟ وہ خاص نام جو مختلف اشخاص کی پہچان کے لیے علامت کا کام دیتے ہیں، جیسے کہ قائد اعظم، شمس العلماء، حالی، ابن مریم، پپو وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے اسم علم اور اس کی مثالیں۔ اسم علم کے بعد آگے آتا ہے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ اسم معرفہ کی قسم ہے۔ اسم اشارہ اس اسم کو کہا جاتا ہے جیسے کسی چیز، شخص یا جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، جیسے وہ، یہ، دور یا پاس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھتے ہیں اسم ضمیر۔ وہ لفظ جو اسم کی بجائے بیان کیے جاتے ہیں وہ اسم ضمیر کہتے ہیں۔ یعنی اسم ضمیر وہ کلمہ ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے، مثلاً وہ، میں، ہم، تم، تمہارا، میرا، تیرا وغیرہ۔ اس کی مثال ایسے بھی ہے جیسے اکبر لاہور جا رہا ہے، وہ بہت جلدی میں تھا۔ اب اکبر لاہور جا رہا ہے، اس میں نام آیا ہے اکبر، وہ بہت جلدی میں تھا۔ اب اکبر کی جگہ وہ استعمال ہوا ہے تو وہ آپ کا اسم ضمیر ہوگا۔ اسم ضمیر آپ پہلے بھی بچوں پڑھ چکے ہیں۔ اب آخر میں آ جائیے اسم موصول، اس کی چوتھی قسم۔ اسم موصول اسم معرفہ کی ایک قسم ہے۔ یہ ایسا اسم ہوتا ہے جب تک اس کے ساتھ کوئی جملہ نہ ملایا جائے اس کے پورے معنی سمجھ میں نہیں آتے، جیسے جو کچھ، جو کوئی، جس کو، جس نے، جیسے، جس کا، جس کی، جیسا، جن، جون سا وغیرہ۔ تو بچوں آج ہم نے کیا پڑھا ہے؟ آج ہم نے اسم معرفہ پڑھا ہے۔ اسم معرفہ کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کا نام، اور آگے ہم نے اسم معرفہ کی 4 اقسام پڑھی ہیں۔ کون کون سی پڑھی ہیں؟ اسم علم، اسم اشارہ، اسم ضمیر اور اسم موصول۔ آپ نے ان تمام تعریفوں کو ان کی مثالوں کے ساتھ ورک شیٹ صفحہ نمبر 3 پر لکھنا ہے۔ امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ خدا حافظ بچوں۔